اب ان کی زندگی سے خدا ان کو موت دے دے تو وہ بھی بہتر ہے سر، کیونکہ ہونٹ ایسے کٹے ہوئے تھے، بالکل بدصورت نظر آ رہا تھا سر۔ ذہنی اثر تو اتنا پڑتا تھا کہ یہ بچے پڑھے نہیں ہیں، صحیح باتیں نہیں کر سکتے یہ۔ بس بات جب کرتی ہے اور بات گھر والوں کو سمجھ آتی ہے، دوسرے آدمی کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ کٹے ہوئے ہونٹ، کٹے ہوئے تالو ایک پیدائشی نقص ہے جو پیدائش کے وقت سے ہی موجود ہوتا ہے۔ جب چھوٹی پیدا ہوئی تھی تو ہم بہت افسوس ہوئے تھے، ایسے پھر تھوڑا تھوڑا دل کو سراہتے رہ جائے، پھر لوگ کہیں گے اس کا منہ بنواؤ۔ جب تک اس کا آپریشن نہیں ہوگا یہ بچہ مسکرا نہیں سکے گا۔ کٹے ہوئے پیدائشی ہونٹوں کو ہم کلیفٹ لپس کہتے ہیں، جبکہ کٹے ہوئے پیدائشی تالوں کو ہم کلیفٹ پلیٹ کہتے ہیں، اور یہ بچوں میں ہوتا ہے۔ کسی میں یہ نقص صرف ہونٹوں پر ہوتا ہے یا صرف تالوں پر، اور کسی میں یہ نقص ہونٹوں اور تالوں دونوں جگہوں پر موجود ہوتا ہے۔ دنیا میں دیکھا جائے تو ہر 600 میں سے ایک بچے میں یہ نقص موجود ہوتا ہے، مگر پاکستان میں اس کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ ہر سال 9,500 سے زائد بچے اس قسم کے پیدا ہوتے ہیں جن کا ہونٹ اور تالو کٹا ہوا ہے، اور ہمارے اندازے کے مطابق پاکستان کے سرکاری اسپتالوں میں اور پرائیویٹ اسپتالوں میں ٹوٹل ملا کر 2 سے 2,500 کے قریب آپریشن ہو پاتے ہیں۔ اس نقص کے لوگوں میں ہم چوتھے نمبر پر ہیں، جبکہ سب سے زیادہ بچے انڈیا، انڈونیشیا اور چائنا میں پیدا ہوتے ہیں۔ تقریباً 25 بچے ہر روز ان ملکوں میں کٹے ہونٹوں اور کٹے تالوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ دل نو تسلی تے آئی جاندی ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کرے وہی ہے نا۔ یہ زیادہ تر لوگوں کا کہنا یہ ہے نا کہ یہ چاند گرہن سے ہو جاتا ہے، وہ لیڈیز کو چوری ووری چلاتا ہے اس چکر میں ہو جاتا ہے۔ میری جو والدہ تھی وہ میری بیوی کی سکی پھوپھی تھی، اور ایک میری مشیرہ ہے اس کی بھی کزن کے ساتھ شادی ہوئی ہے، وہ بھی سکی پھوپھی کے گھر سے ہے، اس کے بھی 2 بچے ایسے ہو گئے۔ غربت، غذا کی کمی، فولک ایسڈ کی کمی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ کئی خاندانی مسائل بھی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خاندان میں شادی کریں تو یہ بچے پیدا ہونے کا اس طرح کے امکان زیادہ ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ دور کے خاندان میں شادی کریں تو بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری گھر قریبی رشتہ دار ہیں ہمارے بیادری کے، اس کے گھر شادی ہوئی ہے۔ ایکچول وجہ ہمیں ابھی تک نہیں پتا۔ چاند گرہن بھی ہوا تھا، چوری بھی چلایا تھا، تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا مسئلہ ہے یہ تو اللہ جانتا ہے۔ اب ہم سنتے آ رہے ہیں کہ سورج گرہن میں معذور ہو جاتا ہے انسان، کوئی کس طرح کوئی کس طرح۔ اگر چاند گرہن سے اس طرح کے بچے پیدا ہوں، لازمی ہوتے ہوں، پھر جس سال چاند گرہن نہ ہو اس سال تو بچے سارے نارمل ہونے چاہیے۔ لوگوں کے دماغ میں اس قسم کی دیو مالائی کہانیاں موجود ہوتی ہیں، مگر اب وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دماغ سے یہ سب کچھ صاف ہو جانا چاہیے۔ سب نے یہی بات کی تھی، چاند گرہن، سورج گرہن، سب کچھ یہ، لیکن میں ان چیزوں کو بالکل بھی نہیں ایکسیپٹ کرتی، بالکل نہیں مانتی ہوں۔ یہ سب ایسے سپرسٹیشن ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی تکلیف اور پریشانی وہ بچے ہی محسوس کر سکتے ہیں جو اس نقص میں مبتلا ہیں، اور وہ جن کے بچے میں یہ نقص ہو اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا علاج نہ کروا سکتے ہوں، ماں باپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کو فروخت کر کے بھی بچے کا علاج کرواتے ہیں تاکہ اس کا نقص اور تکلیف ختم ہو جائے۔ میرے خاندان میں تو بہت زیادہ تکلیف اس چیز کی ہوئی کہ یہ کیسا ہوا۔ میرے ذہن پہ تو سر یہ گزر رہا تھا کہ ان کا علاج نہیں ہے سر، اب ان کی زندگی سے خدا ان کو موت دے دے تو وہ بھی بہتر ہے۔ سرمایہ نہیں تھا ہمارے پاس اتنا، کیونکہ جے وی ٹیچر ہوں، میرے 5-6 ہزار تنخواہ ہے، ان سے بمشکل بچوں کی گزارا ہو رہا ہے۔ پہلا شخص جو اس نقصان سے ہونے والی تکلیف کو سہتا ہے وہ ہے ماں۔ جب ایک بچہ کٹے ہونٹ یا کٹے تالو کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو اسے دودھ پلانا بڑا ہی تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ وہ ذہنی اذیت کا شکار ہو جاتی ہے کہ میرے اندر کوئی نقص ہے یا کمی ہے جس کی وجہ سے ایسا بچہ پیدا ہوا۔ میں نے ایک بچے کا آپریشن کیا، اس کی عمر تقریباً 3 ماہ تھی۔ اس کی والدہ نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میں اپنے میکے نہیں گئی 3 ماہ تک،
क्यों नहीं गई? हमारे घर में जितने लोग आते थे हम इस बच्चे को छुपा के रखते थे कि कोई बच्चे को देख के हमसे सवालात ना करे। पहले इस तरह का केस देखा ही नहीं है कोई भी, मैंने अपनी फैमिली में भी नहीं देखा, तो परेशान हो गई। जब वो हमारे पास आते हैं तो नाराज़ और मायूस होते हैं, अजियत में होते हैं। हम इन पर तवज्जो देते हैं, इनके साथ मीटिंग करके इनको समझाते हैं कि जो हो गया वो तो अपनी जगह, लेकिन अब इसके बावजूद आगे के बारे में सोचना है। हमारा बेसिक जो तलक है बेसिकली वो जॉन डिस्ट्रिक्ट अटक से, लेकिन हमें टेक्सला में इतला मिली अखबार के जरिए। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, इन बच्चों के सही वक्त पर ऑपरेशन हो जाए, हम ऐसी एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, आगाही की मुहिम चलाएं कि वो लोग जो ऑपरेशन 10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में करवाते हैं, वो ऑपरेशन 3 माह की उम्र में और 9 माह की उम्र में हो सकते हैं।